الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين بارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي عز وجل فقال يا محمد ما الكفارات وما الدرجات قال الله أعلم فوضع الرب تبارك وتعالى يده بين كتفيه حتى وجدت بردها بين ثدييه وقال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى قال في الكفارات والدرجات قال وما الكفارات قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم مکرم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند باتیں بتلانے کے لیے، جیسے اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ کے حجرے میں تشریف لائے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ کو دیکھتا تھا کہ آپ مسجد کی طرف آ رہے ہیں، میں اقامت اور تکبیر کہنا شروع کر دیتا تھا. ایک دن صبح ایسے ہوا کہ اللہ کے رسول کو میں دیکھتا رہا لیکن آپ نہیں نکلے، لیکن اتنا کہ قریب تھا کہ صبح طلوع ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اور پھر میں نے تکبیر کہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی سے نماز پڑھائی اور ہماری جانب چہرہ کر کے بیٹھ گئے، اور ہم بڑے تعجب میں مبتلا تھے کہ رسول اللہ ہم کو کچھ کہیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پوچھو تو میں بتلاؤں. تو فرمایا اے اللہ کے رسول آپ ہمیں بتلائیں آپ ایسے تاخیر سے کیوں نکلے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ابھی اپنے اس کمرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کی ہے اور میں اللہ تعالیٰ سے گفتگو میں مشغول تھا. صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ اللہ سے ملاقات ہوئی، کیا باتیں ہوئی ہے اللہ کے رسول؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے ایک سوال فرمایا اور کہا کہ اے محمد فیما یختصم الملأ الاعلی، آسمان کے جو فرشتے ہیں انسانوں کے مقابلے میں وہ کون سی چیز کے اندر ہمیشہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں لیکن بڑھ نہیں سکتے؟ تو رسول اللہ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ اے اللہ میں نہیں جانتا ہوں، مجھے اس کا جواب معلوم نہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا قدرت کا ہاتھ میرے دونوں کندھوں کے بیچ میں پشت پر رکھا، جیسا بھی ہو اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کو استعمال کیا. فرماتے ہیں اس کا اثر یہ ہوا کہ میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی، اور اولین اور آخرین کے علوم اللہ تعالیٰ نے مجھ میں ڈال دیے. اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ محمد بتلاؤ آسمانی فرشتے
انسانوں سے کون سے چیز میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں لیکن بڑھ نہیں سکتے؟ تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ دو چیزوں میں اللہ تعالیٰ وہ بڑھنا چاہتے ہیں لیکن بڑھ نہیں سکتے۔ کون سی وہ دو چیزیں ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو جواب دیتے ہوئے، ایک ہے کفارات اور دوسرے ہے درجات۔ کفارات کا معنی گناہوں کا مٹنا، انسان کے خطاؤں کا ختم ہو جانا، اور درجات کا معنی جنت میں درجوں کا بلند ہونا۔ کون سے ایسے اعمال ہیں جو انسان کے جنت میں درجات کو بلند کرتے ہیں، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے گناہوں کو خود بخود مٹاتی ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جواب دیا تو فرمایا کہ تین باتیں ایسی ہیں جو انسان کے گناہ خطاؤں کو خود بخود مٹا دیتی ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ محترم بزرگوں، یہ بنیادی چیزیں ہیں جس کو ہمیں بڑے دھیان سے اپنے زندگی میں لانا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ اس بات کو پوچھنے کے لیے یہاں پر پہنچے، کہا اسباغ الوضو، کامل وضو کرنا، اچھے سے وضو کرنا۔ فرمایا یہ چیز ایسی ہے انسان کے اعضائے بدن سے خطاؤں کو مٹا دیتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اذا توضأ العبد یغسل وجہہ یخرج خطایاہ من وجہہ مع الماء۔ بندہ جب وضو کرتا ہے، چہرہ دھوتا ہے، تو چہرہ دھونے میں اس کے چہرے کی خطائیں اور گناہ سب نکل جاتے ہیں۔ جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے آخری قطروں کے ساتھ اس کی خطائیں مٹ جاتی ہیں۔ جب مسح کرتا ہے تمام سر کی کانوں کی خطائیں مٹ جاتی ہیں، اور پیر دھوتا ہے حتی یخرج نقیا من الذنوب، وہ تمام گناہوں سے پاک ہو کر نکلتا ہے۔ کاہے کی وجہ سے؟ وضو کی وجہ سے۔ اس کو پتہ بھی نہیں چلا کہ اس وضو نے میرے اتنے خطاؤں کو میری بدن سے مٹا دیا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم وضو اس انداز سے کریں، ہم وضو پورا کریں جیسا کہا گیا، وضو کے اندر اہتمام رکھیں، وضو میں پانی کے استعمال کو کم کریں، اور وضو کے اندر خاص طور پر ہم باتیں وغیرہ نہ کریں، تو پھر ہمارا یہ وضو گناہوں کی مٹنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ جب وضو کرتا ہے، نماز اتنی تعظیم والی چیز ہے کہ اس کے لیے وضو کرنا داخل ہونے کے لیے ضروری ہے، اور جب وہ وضو کرتا ہے تو اللہ خاص 4 فرشتوں کو اس کے لیے بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے بندے کے اوپر رحمت کی چادر لے کر کھڑے رہو، کیونکہ وہ میرے دربار میں حاضر ہونے کے لیے، میرے سامنے سجدہ کرنے کے لیے وضو کر رہا ہے۔ لیکن بندہ جب وضو میں ایک بات کرتا ہے، فرشتہ ایک کونا چھوڑ کر چلا جاتا ہے، دوسری بات کرتا ہے، دوسرا کونا چھوڑ کر چلا جاتا ہے، تیسری بات کرتا ہے، رحمت کا فرشتہ چادر کا تیسرا کونا چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اور چوتھی بات کرتا ہے تو وہ فرشتہ چادر لپیٹتا ہے اور آسمان پر جاتا ہے، اور سیدھی ہماری شکایت اللہ کے دربار میں پہنچاتا ہے کہ آپ نے مجھ کو غیر مستحق انسان کے پاس بھیج دیا تھا، وہ رحمت کا مستحق نہیں تھا، آپ نے مجھ کو غلط شخص کے پاس بھیج دیا۔ دیکھو یہاں سے پھر وضو میں ہی رحمت کا فرشتہ چلا گیا، تو بعد میں پھر نماز کا حال وہی، رکعت کا حال وہی، اس کو پتہ نہیں میں کیا کر رہا ہوں، وہ تو امام صاحب اس کو لے کر چل رہے ہیں، وہ سب کے ساتھ میں چل رہا ہے، ارادہ دھیان دماغ کچھ نہیں۔ یہ کہاں سے؟ کہا کہ وضو کے پاس سے مصیبت چلی۔ اس لیے فرمایا کہ خطاؤں کے مٹانے میں، گناہوں کے بدن سے نکالنے میں سب سے زیادہ اثر وضو کو حاصل ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ ہمیں قیامت کے دن کیسے پہچانو گے؟ وہاں تو حضرت آدم سے لے کر آج تک تمام انسان ایک میدان میں کھڑے ہو گئے، اور ہم امت محمدیہ ہیں، آپ ہم کو کیسے پہچانیں گے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
میں تمہیں ایسا پہچانوں گا جیسے کہ کالے گھوڑوں میں سفید پیشانی اور سفید پیروں والے گھوڑوں کو انسان پہچان لیتا ہے. اور فرمایا انکم غرم محجلون باثر الوضو، تمہارے وضو کے اعضاء قیامت کے دن چمکتے ہوں گے، میں اس چمک کو دیکھ کر تمہیں پہچان لوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں. یہ خاص پہچان ہوگی امت محمدیہ کی. قیامت میں رسول اللہ اس سے ہمیں دوسرے امتوں کے مقابلے میں پہچانیں گے، لیکن جب کہ ہم نے اس کی پوری رعایت کی، وہ خطاؤں کو مٹاتا ہے، گناہوں کو بدن سے نکال دیتا ہے. اس لیے کفارات وضو کو کہا گیا، اس سے سب خطائیں مٹ گئی، بندہ پھر اللہ کے سامنے کھڑا رہا. تو واقعتاً جو نجاست بدن میں ہوتی ہے، پیشاب پانی کی نجاست تو الگ، لیکن گناہوں کی نجاست سب سے بڑی ہوتی ہے، اور یہ وضو اس نجاست کو ختم کرتا ہے. اب وہ بندہ اللہ کے سامنے کھڑے رہنے کے لائق بن جاتا ہے. پھر فرمایا دوسری چیز جو خطاؤں کو مٹاتی ہے، فرمایا وہ یہ ہے کہ کثرت الخطا الی المساجد، انسان کا مسجد کی طرف بار بار چلنا. جیسے اذان ہوئی فوراً وہ نماز کے لیے چلا، اہتمام اس نے نماز کا کیا. رسول اللہ فرماتے ہیں جس نے نماز کا اہتمام کیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 پروانے لکھ دیتے ہیں، براءۃ من النار، براءۃ من النفاق. ایک تو جہنم سے آزادی کا پروانہ اور دوسرا نفاق سے آزادی کا پروانہ. محدثین اس روایت کے تحت لکھتے ہیں ایک پروانہ آخرت میں کام آئے گا، جنت میں جائے گا اور جہنم سے بری، اور ایک پروانہ دنیا میں کام آئے گا کہ لوگ اس کو نفاق سے بری سمجھیں، کیونکہ وہ اللہ کے دربار میں کثرت سے آتا جاتا ہے. تو فرمایا اس جانب چلنا. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے اندر رہا کرتے تھے، اور مدینہ میں ان کا گھر تھوڑا دور تھا، لیکن وہاں سے پیدل آتے تھے اور پیدل جاتے تھے. ایک صحابی نے ان سے ایک دن بطور مشورہ کے کہا کہ حضرت آپ اتنے دور سے آتے جاتے ہیں، آپ ایک سواری خرید لو، ایک خچر خرید لو، تاکہ اس کے اوپر آؤ اور جاؤ، تاکہ تم آنے جانے کی تکلیف سے بچ جاؤ. تو انہوں نے جواب دیا تم تو خچر کی بات کر رہے ہو، میں تو یہ بھی نہیں چاہتا ہوں کہ میرا گھر رسول اللہ کے گھر کے قریب ہو. یہ بات ان صحابی کو ذرا بھاری لگی کہ رسول اللہ کے قریب تو ہر انسان رہنا چاہتا ہے، انہوں نے کیسا کہہ دیا کہ میں رسول اللہ کے گھر کے قریب بھی رہنا نہیں چاہتا ہوں. انہوں نے فوراً رسول اللہ کو کہا. رسول اللہ نے ان کو بلایا، فرمایا تم نے ایسا کہا ہے، کیونکہ یہ جملہ اس وقت منافق یا کافر کے علاوہ کسی میں ادا کرنے کی ہمت نہیں تھی. تم نے ایسا کہا ہے کہ میں رسول اللہ کے گھر کے قریب بھی رہنا نہیں چاہتا ہوں. فرمایا ہاں اللہ کے رسول. کس لیے کہا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ میں نے آپ سے سنا کہ دور سے آنے جانے پر ہر قدم کے اوپر ایک نیکی ملتی ہے، ایک گناہ معاف ہوتا ہے، اور جنت میں ایک درجہ بلند ہوتا ہے. اس لیے اے اللہ کے رسول میں اس طرح اس میں جانے آنے میں سواری کو نہیں لینا چاہتا ہوں. رسول اللہ نے فرمایا اگر واقعتاً تمہاری نیت یہ ہے تو پھر تمہاری بات میں تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں ہے. اور اس کے بعد میں پھر انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول یہ اجر آنے میں ملتا ہے یا جانے میں؟ فرمایا نہیں، صرف آنے میں ملے گا. کہا کہ میرے حق میں دعا کر دو کہ مجھے واپس جانے والے قدموں پر بھی یہ اجر ملے. رسول اللہ نے فرمایا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں تیرے واپسی میں جتنے قدم استعمال ہوگے اس پر بھی اجر ملے. پھر انہوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول یہ سب کی خصوصیت ہے، سب کو ملیں گے یا صرف مجھے کو؟ فرمایا نہیں، یہ تمہاری خصوصیت ہے کہ جانے پر بھی تمہیں ثواب ملے گا، ورنہ عام لوگوں کی یہ بات نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ کثرت سے اس جانب چلنا یہ انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اور تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. یہ چیز ایسی ہے جو انسان کے بدن سے گناہوں کو مٹا دیتی ہے. انتظار کا کیا معنی؟ کیا ایک نماز ادا کر کے دوسری نماز کے لیے بیٹھے رہے، دوسری کے بعد تیسری کے لیے بیٹھے رہے،
فرمایا نہیں، ایک نماز ادا کر کے جب نکلے تو نکلتے وقت دوسری نماز کو آنے کا ارادہ کر کے چلے، دوسری سے جب نکلے تو تیسری کو آنے کا ارادہ کر کے چلے۔ اس کا اگر ہم نے اہتمام کر لیا، چاہے ہم جتنی مشغولیت میں ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر گھر میں ہوتے تو ہمارے ساتھ کام میں ہاتھ بٹاتے، لیکن جیسے اذان ہوتی آپ ہم سے اتنا بے توجہ ہو جاتے، گویا اجنبی انسان ہے، آپ ہم کو پہچانتے نہیں ہیں کہ میں کون ہوں، اتنا رسول اللہ ہم سے کنارہ کش ہو جاتے تھے۔ تو فرمایا ایک کے بعد دوسری کے انتظار کر، انسان کا دھیان اس طرف رہے، چاہے وہاں پر وہ نہ ہو، اس کو کہتے ہیں انتظار۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد خیف میں نماز پڑھ رہے تھے مینا کے اندر۔ آپ نے جو ہے تو نماز پڑھی اور ایک انسان کو دیکھا، دیکھنے کے بعد میں وہ پہلی صف میں بیٹھا تھا، اس کو کہا کہ ھذا فی السوق، یہ انسان بازار میں ہے۔ پھر وہاں سے جب چلے، ایک شخص دکان پر سامان بیچنے میں، پیسے لینے میں، واپس دینے میں اتنا مشغول تھا کہ اس کو بات کی فرصت نہیں تھی۔ عبداللہ ابن عمر نے مینا کے بازاروں میں اس کو دیکھا، فرمایا ھذا فی المسجد، یہ انسان مسجد میں ہے۔ ساتھ میں جو صحابہ تھے ان کو تعجب ہوا، فرمایا حضرت جو مسجد میں تھا آپ نے اس کو کہا کہ یہ بازار میں ہے، اور جو بازار میں دکان پر مشغول تھا اس کو کہا کہ مسجد میں ہے، یہ بات ہمارے سمجھ میں نہیں آئی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اصل میں جو مسجد میں بیٹھا تھا اس کا دل دماغ دھیان پورا باہر تھا کہ کب نماز ہوئے اور کب میں یہاں سے چلا جاؤں، اس کا صرف بدن یہاں پر تھا، اس کا دل یہاں پر نہیں تھا۔ سمجھ میں آیا؟ ہم بھی خاص ان چیزوں کا دھیان رکھیں۔ جمعہ کا دن اتنا مبارک دن، اور خاص طور پر جمعہ کے بعد آج کل نوجوانوں میں بلکہ عام انسانوں میں وبا پھیل چکی ہے کہ سلام پھیر کے دعا کے بعد فوراً چلے جاتے ہیں، سنت اور نوافل کا اہتمام اس دن نہیں کرتے ہیں۔ علماء نے اس کو روافظ کا طریقہ لکھا ہے کہ وہ نماز جب سلام پھیرنے کے بعد مسجد بالکل خالی کر دیں، نہیں ہم وہاں 2 سجدے کریں، آج جمعہ کے دن کا احترام کریں، تو فوراً جانے سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، ہم اس سے گنہگار ہو جاتے ہیں۔ اور اس ہماری صفت کو دیکھ کر دوسرا بھی اگر ایسی عادت بنا لے اس کا بھی گناہ ہم کو ملے گا، اس کو دیکھ کر جو تیسرا ایسی عادت بنا لے اس کا بھی گناہ اس پہلے کو ملے گا اور دوسرے کو بھی ملے گا۔ سمجھ میں آیا؟ تو کہا کہ اس کا ہم دھیان رکھیں۔ تو کہا کہ وہ جو بازار میں تھا اگرچہ دکان پر اپنے مشغول تھا، لیکن وہ اپنا دھیان اللہ کے گھر کی طرف ایسا جمائے ہوئے تھا کہ کب اللہ کے مؤذن نے پکارا تو میں فوراً مسجد کی جانب چلوں۔ تو معلوم ہوا کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا یہ انسان کے گناہوں کو دھل دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر خود وہاں تشریف لا کر رسول اللہ سے پوچھی، اور یہ چیزیں ایسی ہیں، یہ چیزیں اللہ نے انسانوں کو رکھی ہے، فرشتے اس سے محروم ہیں۔ فرشتے وضو کرنا چاہے نہیں کر سکتے، فرشتوں کو کھانا نہیں، پینا نہیں، استنجا نہیں، وضو نہیں، کچھ بھی نہیں، ان کو نماز بھی نہیں، اور دوسری بات ان سے کوئی گناہ اور نافرمانی صادر ہی نہیں ہو سکتی، تو ان کو مٹانے کی بھی ضرورت نہیں۔ تو کہا کہ وضو ایسی عبادت ہے اس سے فرشتے بھی محروم ہیں، دوسری نماز اس سے وہ محروم ہے۔ اللہ نے ان کو جن کام میں، جس عمل میں، جس عبادت میں رکھا ہے وہ ہمیشہ اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، یہ فرشتوں کی شان ہے، وہ اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم ملتا ہے اسی پر وہ عمل پیرا ہوتے ہیں، نافرمانی ان کے فطرت میں ہی نہیں۔ اس سے فرشتے محروم ہیں۔ اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز سے انتظار کرنا، فرمایا اس سے بھی فرشتے محروم ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جو فرشتے انسانوں کے مقابلے میں اپنے دل میں یہ بات رکھتے ہیں کہ ہم ان سے بڑھ جاویں، لیکن یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو بڑھنے نہیں دیتی ہے۔
اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من غلب عقلہ علی شہوتہ فہو اعلی من الملائکہ، وہ انسان جس کی اچھی صفتیں اس میں غالب آ جائے تو وہ انسان پھر فرشتے سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے، اور اگر اس میں اس کی خراب صفت غالب آ جائے تو پھر وہ انسان حیوان سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ تو محترم بزرگ اور دوستو، ان چیزوں کا اہتمام اگر انسان کر لیتا ہے، یہ بنیادی باتیں ہیں جو ہم روزانہ کرتے ہیں، لیکن تھوڑا یہ کہ صرف اس کی طرف دھیان نہیں جاتا ہے۔ اگر ہم اس کی طرف تھوڑا بھی دھیان اگر کر لیں، یہ تمام فضائل کو ہم پانے والے بن جاتے ہیں، اور اس کا فائدہ ہمیں قیامت کے دن نظر آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنا وہ زیادہ اہتمام سے وضو کریں اتنے ان کے اعضاء زیادہ چمکیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سے انہوں نے یہ بات سنی تھی تو وہ اپنے اعضائے وضو میں ہاتھ کو تھوڑا اوپر سے دھوتے تھے۔ ان سے بشیر ابن نہیک ان کے شاگرد تھے، اس نے پوچھا ابو ہریرہ تم ایسا عمل کیوں کرتے ہو؟ فرمایا اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن تمام کے اعضاء کوہنیوں سے چمکیں گے اور میرا عزم کوہنیوں کے اوپر کندھے سے چمکے گا۔ سمجھ میں آیا؟ تو محترم بزرگ اور دوستو، یہ انسان کے خطاؤں کو مٹانے والی چیزیں ہیں۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ نبی مت درجات، انسان کے درجات کاہے سے بلند ہوتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں انسان کے درجات کو اللہ کے نزدیک بڑھاتی ہیں، اور 3 چیزیں انسان کے درجات جنت میں اس کو بڑھاتی ہے۔ اور فرمایا کہ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ تو فرمایا سب سے پہلے افشاء السلام، اور دوسری چیز فرمائی اطعام الطعام، اور تیسری چیز فرمائی الصلاۃ باللیل والناس نیام۔ کہا کہ تم سلام کو کہا کرو، سلام کر دیا کرو، جس کو پہچانو یا نہ پہچانو اس کو تم سلام کیا کرو۔ یہ چیز ایسی ہے کہ اللہ کے نزدیک تمہارے درجات کو جنت میں بڑھاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ انسان سلام صرف اس کو کرے گا جس کو پہچانتا ہوگا، اور جس کو نہیں پہچانتا ہوگا اس کو سلام نہیں کرے گا۔ اگر ایسا ہے تو سمجھو کہ قیامت کی علامت ہمیں اپنے نگاہ سے نظر آ رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اس کی شروعات کر دی تو اللہ اس سلام کی وجہ سے اس کو دارالسلام میں پہنچائے گا، یعنی جنت میں اس کو پہنچائے گا۔ اور دارالسلام وہ ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں پر فرشتے آ کر قیل سلام سلاما اس کو سلام کریں گے، اور جب پروردگار تشریف لائیں گے سلام قولا من رب الرحیم، اللہ کی جانب سے بھی اس کو سلامتی ہوگی۔ ابتدا اپنے جانب سے سلام میں کر دینا بہت بڑی نیکی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ کے اتنا قریب رہتے تھے کہ دوسرا ہمارے اتنا قریب رسول اللہ کے کوئی نہیں تھا، لیکن ہم کو زندگی میں اللہ کے رسول نے کبھی ایسا موقع نہیں دیا کہ ہم پہلے سلام کر سکے۔ جب بھی ملاقات ہوتی آپ ابتدا کر دیتے۔ ہم بہت سوچتے کہ آج میں سلام میں پہل کروں گا، لیکن رسول اللہ ایسا ابتدا کر دیتے کہ ہم رک جاتے۔ حالانکہ رسول اللہ تمام نبیوں کے سردار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سب سے زیادہ دنیا میں دوسرے نبیوں کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ پر اخیری کتاب قرآن نازل ہوئی، جنت کی افتتاح اور ابتدا رسول اللہ سے ہوگی، لیکن اللہ کے رسول کا حال، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر امت کی تعلیم فرض تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان چھوٹے چھوٹے اعمال کو بڑے کثرت سے کیا کرتے تھے۔ فرمایا سلام کی تم ابتدا کر دو، سیدھا یہ تمہیں جنت میں لے جائے گا اور مرتبے کو بڑھا دے گا۔ اور پھر فرمایا اطعام الطعام، محتاجوں کو کھانا کھلا دو، فرمایا وہ تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ اور تیسری چیز، کبھی ایسا کرو کہ رات میں اگر آنکھ کھل جائے تو اللہ کے سامنے 2 سجدے کر لیا کرو، 2 رکعت نفل پڑھ لیا کرو، یا تہجد کی نیت کر لیا کرو، یہ اللہ کے نزدیک تمہارے مقام کو بڑھا دے گا۔ تو محترم بزرگوں، ان باتوں سے ہم سب کے ساتھ اس کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام مسلمانوں کو
ان بنیادی باتوں کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔